آخر اس ملک میں انسانی جان کی قیمت ہے بھی یا نہیں؟ کیا ہم واقعی ایک ایسی ریاست میں رہ رہے ہیں جہاں گھر سے باہر نکلنے والا ہر شخص اپنی قسمت کے رحم و کرم پر ہوتا ہے؟ کیا آج پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسی جگہ باقی رہ گئی ہے جہاں ایک شہری خود کو محفوظ سمجھ سکے؟ سوچئے، ایک ماں اپنے بچے کو یہ سوچ کر گھر سے رخصت کرتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے گا، چند گھنٹوں بعد واپس آئے گا اور اپنے بہتر مستقبل کی ایک اور اینٹ رکھ کر لوٹے گا، مگر لاہور کے علاقے کاہنہ میں ایک رہائشی گھر میں قائم ٹیوشن سینٹر کی چھت ان خوابوں پر ہی نہیں، چند معصوم بچوں پر بھی آ گری۔ اس دلخراش سانے میں 14 بچے شہید اور 6 زخمی ہوئے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کاہنہ کا زخم ابھی تازہ ہی تھا کہ ننھے بچوں کی قبروں کی مٹی بھی پوری طرح خشک نہیں ہوئی کہ لاہور ہی کے علاقے باغبان پورہ سے ایک اور افسوسناک خبر آ گئی۔ ایک سکول کی دیوار گر گئی جس کے نتیجے میں ایک بچہ شہید جبکہ 5 بچے زخمی ہو گئے۔ آخر لاہور میں چند ہی دنوں کے اندر تعلیمی اداروں سے وابستہ 2 خوفناک سانحات کیوں پیش آئے؟ ان عمارتوں کی حالت کس نے چیک کرنی تھی؟ ان کے حفاظتی معیار کا ذمہ دار کون تھا؟ اور اگر سب کچھ قانون کے مطابق تھا تو پھر یہ بچے ملبے تلے کیوں دبے؟ دوسری جانب آج یوب میں ایک مسافر بس گہری کھائی میں جا گری، 40 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز دعویٰ اس مسافر کا ہے جو اس قیامت سے بچ نکلا۔ اس کا کہنا ہے کہ ڈرائیور کے مسافروں سے تلخ کلامی ہوئی اور اس نے مبینہ طور پر غصے میں آ کر بس جان بوجھ کر کھائی میں گرا دی۔ حادثہ کس طرح پیش آیا؟ حادثہ تو ڈرائیور کے ساتھ اس لوگوں نے ماری کر کے تو جان بوجھ کے اس طرح کر کے نیچے گرایا۔ ناظرین، اگر تحقیقات اس دعوے کی تصدیق کرتی ہیں تو پھر سوال صرف ایک ڈرائیور کا نہیں بلکہ اس پورے نظام کا ہے جو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں درجنوں انسانوں کی زندگیاں تھما دیتا ہے۔ آخر ڈرائیوروں کی نفسیاتی جانچ کہاں ہوتی ہے؟ ان کی تربیت کون کرتا ہے؟ ان کی نگرانی کس کی ذمہ داری ہے؟ ادھر سوات کی خوبصورت سیف اللہ جھیل، وہ مقام جہاں لوگ سکون، خوشی اور یادیں بنانے جاتے ہیں، مگر وہی جھیل ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی قبر بن گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کشتی کا انجن خراب ہونے کے باعث یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انجن خراب تھا تو کشتی چلانے کی اجازت کس نے دی؟ حفاظتی جیکٹس کہاں تھیں؟ ریسکیو کا نظام کہاں تھا؟ کیا تفریحی مقامات صرف ٹکٹ لینے کے لیے ہوتے ہیں یا وہاں انسانی جان کی حفاظت بھی کسی کی ذمہ داری ہے؟ اور یہ صرف انہی چند واقعات کی بات نہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈیرہ غازی خان میں ایک سکول کی چھت گرنے سے 4 بچے شہید ہو گئے۔ دوسری طرف روزانہ کہیں نہ کہیں کھلے گٹروں، بغیر ڈھکن والے مین ہول، خستہ حال سڑکیں، ٹوٹے ہوئے پلوں اور بجلی کے ننگے تاروں کی وجہ سے لوگ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ کوئی بچہ اسکول جاتے ہوئے گٹر میں گر جاتا ہے، کوئی مزدور کھلے مین ہول کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی راہگیر ناقص انفراسٹرکچر کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، مگر چند گھنٹوں کی سرخیاں، چند تعزیتی بیانات اور ایک تحقیقاتی کمیٹی کے اعلان کے بعد سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے اگلے حادثے تک۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ کب تک؟ آخر ہر سانے کے بعد ایک ہی جملہ کیوں سننے کو ملتا ہے کہ تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے؟ یہ تحقیقات آخر کہاں جا کر دفن ہو جاتی ہیں؟ کتنے سرکاری افسران کو واقعی سزا ملی ہے؟ کتنے مالکان گرفتار ہوئے ہیں؟ کتنے ادارے بند ہوئے ہیں؟ کتنے لائسنس منسوخ ہوئے ہیں؟ اور کتنے متاثرہ خاندانوں کو انصاف ملا ہے؟ ہم نے حادثات کو قسمت کا نام دے کر ناظرین اپنی ذمہ داریاں ختم کر دی ہیں، حالانکہ دنیا بھر میں ایسے واقعات کو حادثہ نہیں بلکہ سسٹم کی ناکامی کہا جاتا ہے، کیونکہ چھتیں خود نہیں گرتی، انہیں ناقص تعمیر گراتی ہے۔ بسیں خود کھائی میں نہیں گرتی، انہیں ناقص نگرانی اور بد انتظامی گراتی ہے۔ کشتیاں خود نہیں ڈوبتی، انہیں حفاظتی اصولوں سے انحراف ڈبوتا ہے۔ اور ایک اور تلخ حقیقت بھی ہمارے سامنے ہے، اگر یہی سانحہ ناظرین کراچی، لاہور یا اسلام آباد میں پیش آئے تو پورا ملک اس پر بات کرتا ہے، لیکن بلوچستان، جنوبی پنجاب، اندرون سندھ، قبائلی اضلاع یا دیگر دور افتادہ علاقوں میں ہونے والے کئی ایسے سانحات خاموشی سے دفن ہو جاتے ہیں۔ نہ پرائم ٹائم مباحثے ہوتے ہیں، نہ مسلسل فالو اپ سٹوریز، نہ ذمہ داروں کا تعین۔
کیا دور دراز کے علاقوں میں رہنے والوں کی جان کم قیمتی ہے؟ کیا ان کے دکھ صرف اس لیے خبر نہیں بنتے کہ وہ بڑے شہروں سے دور رہتے ہیں؟ آج ہمیں خود سے ایک انتہائی کڑا سوال پوچھنا ہے ناظرین کہ اگر ایک بچہ اپنے اسکول میں محفوظ نہیں ہے، ایک طالب علم ٹیوشن سینٹر میں محفوظ نہیں ہے، ایک مسافر بس میں محفوظ نہیں ہے، ایک خاندان تفریحی مقام پر محفوظ نہیں ہے اور ایک عام شہری سڑک پر بھی محفوظ نہیں ہے، تو پھر آخر ایک پاکستانی محفوظ کہاں ہے؟ یہ صرف حادثات نہیں، یہ اس نظام پر فرد جو ہر سہنے کے بعد جاگتا ہے اور چند دن بعد پھر سو جاتا ہے۔ جب تک غفلت کو جرم نہیں سمجھا جائے گا ناظرین، جب تک ذمہ داروں کو مثال نہیں بنایا جائے گا اور جب تک سیفٹی سٹینڈرز کو فائلوں سے نکال کر زمین میں نافذ نہیں کیا جائے گا، تب تک ہر نیا دن کسی نئے جنازے، کسی نئے ماتم اور کسی نئے سہنے کی خبر لے کر آئے گا۔ اور شاید سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا اس ملک میں انسان کی جان واقعی اتنی سستی ہو چکی ہے کہ ہر سہنے کے بعد صرف فاتحہ، تعزیت اور ایک نئی تحقیقاتی کمیٹی ہی ہمارا مقدر رہ گئی ہے؟ یا اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست سے پوچھا جائے کہ آخر شہری محفوظ کہاں ہیں؟ آخر اس ملک میں انسانی جان کی قیمت ہے بھی یا نہیں؟ کیا ہم واقعی ایک ایسی ریاست میں رہ رہے ہیں جہاں گھر سے باہر نکلنے والا ہر شخص اپنی قسمت کے رحم و کرم پر ہوتا ہے؟ کیا آج پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسی جگہ باقی رہ گئی ہے جہاں ایک شہری خود کو محفوظ سمجھ سکے؟ سوچئے، ایک ماں اپنے بچے کو یہ سوچ کر گھر سے رخصت کرتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے گا، چند گھنٹوں بعد واپس آئے گا اور اپنے بہتر مستقبل کی ایک اور اینٹ رکھ کر لوٹے گا، مگر لاہور کے علاقے کاہنہ میں ایک رہائشی گھر میں قائم ٹیوشن سینٹر کی چھت ان خوابوں پر ہی نہیں، چند معصوم بچوں پر بھی آ گری۔ اس دلخراش سانے میں 14 بچے شہید اور 6 زخمی ہوئے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کاہنہ کا زخم ابھی تازہ ہی تھا کہ ننھے بچوں کی قبروں کی مٹی بھی پوری طرح خشک نہیں ہوئی کہ لاہور ہی کے علاقے باغبان پورہ سے ایک اور افسوسناک خبر آ گئی۔ ایک اسکول کی دیوار گر گئی جس کے نتیجے میں ایک بچہ شہید جبکہ 5 بچے زخمی ہو گئے۔ آخر لاہور میں چند ہی دنوں کے اندر تعلیمی اداروں سے وابستہ 2 خوفناک سانحات کیوں پیش آئے؟ ان عمارتوں کی حالت کس نے چیک کرنی تھی؟ ان کے حفاظتی معیار کا ذمہ دار کون تھا؟ اور اگر سب کچھ قانون کے مطابق تھا تو پھر یہ بچے ملبے تلے کیوں دبے؟ دوسری جانب آج یوب میں ایک مسافر بس گہری کھائی میں جا گری، 40 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز دعویٰ اس مسافر کا ہے جو اس قیامت سے بچ نکلا۔